السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ماہ محرم الحرام کے میں نے آپ کو 7، 8 اور 9 کے وظائف بتائے۔ اس میں آپ جو ہے نعت علی کا ضرور کریے گا۔ نعت علی صرف 700 مرتبہ آپ کو 7 تاریخ کو، 700 مرتبہ 8 تاریخ کو، 700 مرتبہ 9 تاریخ کو، یعنی 2100 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے نعت علی کو۔ مولا کائنات حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نسبت ہے، اسے آپ پڑھیں اور پڑھ کے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ قربی اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ 9 اور 10 کا روزہ ہے، روزے کو بھی ضرور رکھیں۔ اگر 9 10 نہیں رکھ پاتے تو 10 اور 11 کو رکھیں۔ 2 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں محرم کے بعد سب سے افضل روزہ رمضان کا، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا۔ محرم کا ایک روزہ ہر ایک ماہ کے روزے کے برابر ہے، اور 9 اور 10 تاریخ کا جو روزہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کے روزے کے برابر ہے۔ 2 سال کی عبادت کا ثواب بھی ہے۔ غالباً مختلف روایتیں ہیں، تو آپ ضرور روزہ رکھیں، اور جو آپ کو بتایا ہے پڑھنے کے لیے وہ بھی آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اور خوب جو ہے نیکیاں کریں، اور خوب ان 10 دنوں کی فضیلت کا اور رحمتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے سادات کرام سے بے پناہ محبت ہمیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کیا اس کا بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم سے میری آل سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک بڑی اچھی امیج میں نے واٹس ایپ کے اوپر دیکھی تھی، جس میں یہ کہا تھا جس نے سیدوں سے جیتنے کی کوشش کری وہ یزید بن گئے، اور جنہوں نے سیدوں سے جو جان کر کے ہار گئے وہ اپنے دور کے جنید بغدادی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یزید کا تو آپ نے سنا ہی ہے کہ یزید پلید جو ہے وہ امام علی مقام کی سے بیعت کرانا چاہتا تھا، اور اس کا بڑا طویل واقعہ انشاءاللہ اپن داستان کربلا پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یزید نے امام علی مقام سے یعنی آل رسول سے اہل بیت سے جیتنے کی کوشش کری۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی اپنے دور کے ایک بہت بڑے پہلوان تھے۔ آپ پہلوانی کرتے تھے، آپ کا زمانہ بڑا مشہور تھا۔ آپ کے ذریعے لوگ چیلنج کرتے تھے کہ جو جنید بغدادی کو ہرا دے گا ان کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ اسی دور میں ایک آل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آل تھے، ایک آل رسول ہیں جن کی بیٹی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ جوان، اس بچی کی شادی طے ہوئی۔ شادی کے لیے ان کے پاس کوئی اسباب اور رقم کا انتظام نہیں تھا۔ ان کی اہلیہ نے کہا جاؤ کہیں سے بھی لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا کہاں سے لاؤ؟ انہوں نے کہا جاؤ بھلے جنید سے لڑو لیکن پیسے لے کر آؤ۔ آپ ان کی بات سن کر المختصر یہ میدان میں آ گئے اور حضرت جنید بغدادی کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جنید بغدادی کافی مشہور پہلوان تھے، اور آپ آل رسول کافی کم سن، بھولے، سیدھے سادے، دبلے پتلے، لیکن آپ کو جو انتظام کرنا تھا شادی کے لیے اس لیے آپ آ گئے تھے۔ المختصر کافی لوگوں نے سمجھایا، خوب ہنسی بھی اڑائی کہ کہاں جنید بغدادی اور کہاں یہ کیوں موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے بھی ان کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے، اور وہ دنگل میں میدان میں جب اترے تو جب اترنے کے پہلے دونوں پہلوان ایک دوسرے سے جب گلے ملتے ہیں، جب گلے ملنے کا موقع آیا تو وہ آل رسول نے حضرت جنید بغدادی کے کان میں یوں کہا کہ میں آل رسول ہوں، میری بچی کی شادی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تم مجھ پہ رحم کرو، اللہ تمہیں بڑا انعام دے گا۔ جنید بغدادی سن کے دنگ رہ گئے۔ کشتی شروع ہوئی، جنید بغدادی زمین پہ گر گئے، اور انہوں نے اپنے اوپر آل رسول کو گرا لیا، اور گویا کہ یہ بتایا کہ جنید بغدادی کو انہوں نے ہرا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جیت گئے۔ المختصر وہ اپنا انعام لے کر وہ چلے گئے، لیکن جنید بغدادی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام دیا کہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے ولی بنے۔ حضرت جنید بغدادی سرکار غوث اعظم سے بھی 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور آپ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ کی ولایت کے چرچے بڑے دور دور تک۔ حضرت جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا، جس طرح تمام امت سرکار غوث اعظم کو جانتی ہے،
اسی طرح جو ہے حضرت جنید بغدادی بھی جانے جاتے ہیں۔ دیکھیے اہل بیت اہل رسول، ان کی عزت، ان کی عظمت جو ہے بڑی مقدر والوں کے حصے میں ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ یہی سکھایا ہے کہ اہل بیت کی جو ہے آپ اہل بیت اطہار کی جو ہے محبت اپنے سینوں میں کرو، اور ان کو سینوں میں گامزن کرو، ان سے بے پناہ محبت کرو۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف میں آپ سے فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کرم فرما، حضور رضوی صاحب کا سایہ ہم غلامان غوث و خواجہ رضا پہ تا دیر قائم فرمائے۔ اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ ہمیں بخشے، ہمارے ماں باپ کو بخشے، پیارے آقا کی پیاری امت کو بخشے۔ اعمال میں نے کل کی آڈیو میں 7، 8 اور 9 کے بتائے تھے۔ المختصر آیت الکرسی آپ کو 1002 مرتبہ 3 دن میں پڑھنی ہے، 334 334 334۔ آپ یاسین شریف بھی 72 کر کے 3 دن تک پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مزمل شریف کو بھی آپ روزانہ 120 پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے وقت کی قدر کریں، یہ ہمارے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے لیکن ہم فضول باتوں میں وقت کو خرچ کر دیتے ہیں، اور نہ قرآن کی تلاوت، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اور نہ ہی ذکر و اذکار اور نہ ہی تسبیح پڑھتے ہیں، اور جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہم پھر وقت کی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم مزید نے کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عاشورہ کی برکتیں دے، محرم الحرام کی برکتیں دے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کو سمجھ کے اس پہ ان کے اعمالوں پہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نارے دوزخ سے بچا فردوس کرم کو عطا، بندہ غفان و ریبا صفا کے واسطے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔